बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नैब में नई तैनातियाँ कर दी गई हैं और ये तैनातियाँ तमाम जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के सीनियर अफसरान हैं उनको तैनात कर दिया। हाज़िर सर्विस अफसरान को तैनात कर दिया गया है नैब के मुख्तलिफ़ ओहदों पर, और उसके लिए जो खुफिया कार्रवाइयाँ हैं नैब और करप्ट लोगों के ख़िलाफ़, वो कार्रवाइयाँ तेज़ करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। और क्या ये कानून और आइन इस बात की इजाज़त देता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी इसके ऊपर बात करेंगे। और एक और सीनियर ओहदेदार ने गैर आइनी हुकूमत के साथ चलने से इनकार करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सानिया जड़ावाला के हवाले से भी एक तफसीली रिपोर्ट है और लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये बात सामने आ रही थी कि 1,30,00,000 अफराद को हक़ के राह दही से महरूम किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। आप जानते हैं कि एक दफ़ा ये रिपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि 40 लाख जो मुर्दा हैं वो अभी तक वोटर लिस्टों में शामिल हैं और वोट उनके पड़ते भी हैं। आपने देखा कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनके वोट पड़े होते हैं। तो अब ये एक मामला सामने आया था कि 1,30,00,000 जो वोटर्स हैं उनको हक़ के राय दही से महरूम किया जा रहा है। अब इन्होंने किया क्या है, किसी का वोट उठा के उधर फेंक दिया है, किसी का वोट उठा के उधर फेंक दिया है। अब एक बंदा जिसने वोट देने के लिए वो 4-5 घंटे का सफ़र करके तो जा नहीं सकता, अब जितना पेट्रोल महंगा है, तो इस तरीके से एडजस्टमेंट की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बयान जारी किया गया है कि इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 27 के मुताबिक किसी भी वोटर का इंदराज उसके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक मुस्तकिल या मौजूदा पत्ते पर ही किया जाता है, जिसका आबादी के अदाद शुमार से कोई ताल्लुक नहीं है। मरदमशुमारी किसी भी शख्स की ज़ाती मौजूदगी पर की जाती है, जबकि वोटर का इंदराज शनाख्ती कार्ड के पत्ते के मुताबिक होता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मकामी अखबार में शाये होने वाली इस रिपोर्ट में कोई सदाकत नहीं है कि 1,30,00,000 अफराद अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तमाम अहल अफराद के वोट के अंदराज को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी फहरिस्तों को 28 सितंबर 2023 से गैर मुंजमद किया हुआ है और आवाम को मीडिया के ज़रिए वोट के अंदराज, अखराज और दुरुस्ती के बारे में मुसलसल आगाही फराहम की जा रही है। ये अमल 25 अक्टूबर तक 2023 तक जारी रहेगा। नादरा की जानिब से जिन 8 लाख अफराद को शनाख्ती कार्ड जारी किए गए थे उनका डाटा 1 अक्टूबर को हासिल कर लिया गया था और अब डाटा के इंदराज का काम जारी है। ये अफराद आइंदा इंतखाबात में हक़ के राह दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी और वोटर्स के हकूक़ से बखूबी आगाह है और हल्का बंदी के अमल से वोटर के हक़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये स्टेटमेंट सामने आई है, लेकिन ये दावा बहुत बड़ा है और इसमें कोई शक नहीं है कि मरदमशुमारी के और हल्का बंदियों को देख के जो वोटर्स हैं 1,30,00,000 वोटर्स उनको हक़ के राह दही से, और ये भी पहले बात सामने आई थी कि लिस्टें बनाई गई हैं जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान वोटर और ख़वातीन वोटर तो इनको मौत नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इस वजह से इन्होंने इसको छेड़खानी की हुई है। दूसरी जानिब सानिया जड़ावाला के हवाले से जुडिशल कमीशन का जो मामला था उसमें अहम पेशरफ सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने जड़ावाला सानिया पर पंजाब हुकूमत के जुडिशल कमीशन न बनाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। सरकारी वकील ने दरख्वास्त में अदालत को आगाह किया कि पंजाब हुकूमत ने जुडिशल कमीशन न बनाने का फ़ैसला किया है और दरख्वास्तें मुस्तरद की जाएँ। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सानिया जड़ावाला में अक़लियतों के बुनियादी आइनी हकूक़ मुतासर हुए और अब इसकी तहक़ीक़ात के लिए इख्तियार किया गया तरीक़ेकार सुस्त रवि का शिकार है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने अदालत से गलत बयानी करते हुए सानिया पर जुडिशल कमीशन ना बनाने का फ़ैसला किया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत पंजाब हुकूमत के सानिया जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन ना बनाने के फ़ैसलों को कलअदम करार दे और हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन की तश्कील का हुक्म दे। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने अदालत में जवाब जमा करवाया और अदालत ने फ्रीकैन को 20 अक्टूबर को फ़ाइनल दलाइल देने का हुक्म दिया और हदायत की और कहा कि 20 अक्टूबर को आप दलाइल दें, फिर अदालत फ़ैसला करेगी। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि यहाँ अक़लियतों का मामला था और ये मामला दुनिया में भी बहुत ज़्यादा उठाया गया, तो अक़लियतों की सेटिस्फेक्शन के लिए कोई क़यामत नहीं आ गई आप एक जुडिशल कमीशन बना लें। आपने काम करना है, रियासत काम करती है अपने शहरियों की सेटिस्फेक्शन के लिए। आपने JIT बनाई है, उस JIT को आप छोड़ के आप वहाँ पर जुडिशल कमीशन बना दें और पता चल जाएगा कौन उसमें मुलव्वस था, कौन उसमें सारी चीज़ों को, अगर आपको लगता है
کہ جوڈیشل کمیشن تو آئین اور قانون کے مطابق ساری تحقیقات کرے گا، اور آپ کو تو جب جی چاہتا ہے آپ پریس کانفرنس کر کے اپنی مرضی کے حقائق بتاتے ہیں۔ تو اس طرح میرے خیال میں ایسے جو سانحات ہیں جس میں ہمارے اقلیتی برادری وہ اس میں متاثر ہوتی ہے، اور ویسے ہی ایسی چیزیں دنیا میں شک کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان میں اقلیتی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ منصفانہ آرٹیکل 25 کے تحت ایکویلٹی آف سٹیزن کا کنسیپٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اس معاملے پر ضرور جوڈیشل کمیشن بناتے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہر معاملے کو خراب کرنا ہماری نگران کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے نگران ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ جی ہم نے افغانستان زلزلہ زدگان کے لیے 50 بیڈ اور 500 جو کمبل اور اس طرح کی چیزیں، حالانکہ وہ زیادہ تھیں، 5-5 ہزار تھیں، لیکن وہ ٹویٹ غلط ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر افغان طالبان نے وہ واپس بھیج دیا سامان کہ بھئی ہمیں نہیں آپ کا 50 بیڈ چاہیے یا 500 کمبل چاہیے۔ تو یہ کام آفیشیل حکومت کا ہے اور وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کریں، اور اس کی وجہ سے جگ ہنسائی ہوئی پاکستان کو۔ دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ اساتذہ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ جن اساتذہ کو 101 اساتذہ کو کل جوڈیشل مجسٹریٹ نے رہا کیا تھا اور ڈسچارج کر دیا تھا، ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کی جو سینئر افسران ہیں، جو ان کے قیادت ہے اساتذہ کی۔ اب جو اساتذہ کی ایک فیڈریشن ہے اس کے جنرل سیکرٹری لیاقت علی کہتے ہیں کہ اس وقت لاہور کی مختلف جیلوں میں 250 سے زائد اساتذہ کو بند کیا ہوا ہے۔ کچھ کے 3 FIR ٹوٹل ہوئی ہیں، کچھ کو 3 MPO میں رکھا گیا اور کچھ کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اساتذہ کی قیادت کہہ رہی ہے، اور جب اس طرح کے معاملات بن جائیں اور بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن کریں، کسی طریقے سے ان کے مطالبات ماننے کی طرف آئیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں، یہ تو وہ اساتذہ ہیں جو اگر آپ ٹوٹل کو ملائیں تو کروڑوں لوگوں کو پڑھا کے انہوں نے آج ان عہدوں پر بٹھایا ہے۔ اور آج جو بڑے عہدوں پر بیوروکریسی بیٹھی ہے یا پولیس بیٹھی ہے جنہوں نے دھکے اور ٹھڈے دیے ہیں اساتذہ کو، تو وہ بھی تو کسی استاد سے پڑھ کے آئے تھے نا۔ تو استاد ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں استاد کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ معصوم بچے، چھوٹے بچے ہیں، اگر انہوں نے کہیں کو پوسٹر دیکھ لیا ہے اور وہ ان کی جانب سے کچھ کیا گیا ہے تو ان پر لاٹھی چارج کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ دوسری جانب اب ایک اہم جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، وہ حساس اداروں کے افسران کو نیب میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ حساس اداروں کے جو افسران ہیں وہ حاضر سروس افسران ہیں۔ بریگیڈیئر محمد خالد ڈائریکٹر نیب تعینات کر دیے گئے ہیں، ان کو ڈائریکٹر نیب تعینات کیا گیا ہے حاضر سروس بریگیڈیئر محمد خالد کو۔ لیفٹیننٹ کرنل ندیم مظفر کو ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب تعینات کر دیا گیا ہے۔ میجر ولید خالد اور میجر کیسر کامران سید ڈپٹی ڈائریکٹر نیب تعینات ہو گئے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ جو نیب کا ڈائریکٹر ہے وہ بھی ایک حاضر سروس ہمارے فوجی افسر ہیں، اور جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں اور 2 ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، یہ 4 عہدوں پر تعینات کیا گیا ہے۔ اب اس کا جو مقصد تھا اور جس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر صورت جو کرپٹ مافیا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اور چونکہ وہ ان کا جو ٹیکہ واردات ہے وہ اس وجہ سے تو پاناما کیس میں JIT بنائی گئی تھی اور اس میں ہماری ایجنسیوں کے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اصل جو ایشوز ہیں اور اصل لوگ ہیں ان تک پہنچا جا سکے، چونکہ نیب کے پاس اس طرح کی تفتیشی اہلیت نہیں ہے۔ اب جو سینئر وکلا ہیں ان کی جانب سے اعتراض بھی اٹھایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ایک ادارے میں جو حاضر سروس افسران کو بٹھانا درست نہیں ہے۔ یہ مارشل لاء کے دور میں تو ہوتا ہے، کسی بھی جمہوری دور میں نہیں ہوتا، اور وہ قاضی فیض عیسیٰ کے دور میں ہو رہا ہے تو یہ قاضی فیض عیسیٰ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھے۔ یہ سینئر وکلا کی جانب سے اعتراض کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو ان کا نقطہ نظر ہے جنہوں نے یہ تعیناتیاں کی ہیں کہ تگڑے افسران بیٹھے ہوں گے، تگڑے افسران کرپٹ مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے، نہ ان کو کوئی اپروچ کر سکے گا، نہ ان کو کوئی ڈرا دھمکا سکے گا، اس وجہ سے وہ تگڑے طریقے سے کرپٹ مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ بٹھائیں یا نہ بٹھائیں، جس دن جعلی اکاؤنٹس کے موجب اور سب سے بڑے ملزم کو اس کے خلاف کارروائی ہوئی اور اس کے خلاف جو ایویڈنس سامنے لائی گئی، ایویڈنس تو پہلے بھی موجود تھی، جان بوجھ کے جو پہلے ریفرنس تھے ان کو کمزور بنایا گیا تھا، اور جب منی لانڈرنگ اور پاناما کے
جو کھلاڑی ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں جی کوئی کرپٹ مافیا۔ اگر چھوٹے موٹے اساتذہ کو اور کسی اور سرکاری افسر کو کرپشن میں ہی پکڑنا ہے تو میں نہیں سمجھتا، یا چھوٹے موٹے بزنس مین کو پکڑنا ہے، ملک ریاض یا میاں منشا کو نہیں پکڑنا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر تعیناتی ہو گئی ہے تو تگڑے طریقے سے پھر احتساب بھی ہونا چاہیے۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ خیبر پختونخوا سے محمد فاروق آفریدی صاحب ہیں، یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے، بڑا عہدہ تھا، عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ پہلے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل فیصل شاہ محمد بھی عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے، اور اسی طریقے سے کوئٹہ میں ایک جو پروسیکیوٹر جنرل بلوچستان تھے وہ اس وجہ سے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے کہ وہ غیر آئینی سیٹ اپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب خیبر پختونخوا میں ان کو مارچ 2023 میں تعینات کیا گیا تھا۔ 3-4 ماہ ساتھ چلنے کے بعد وہ یہ بات سمجھ گئے کہ یہ معاملات آگے بڑھنے والے نہیں ہیں اور انتخابات ہونے والے نہیں ہیں، 90 دن میں انتخابات ہو نہیں رہے، اور ان کیسز کو اور پھر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں پولیس کی جانب سے، ان چیزوں کو ڈیفینڈ عدالتوں میں کرنا ناممکن ہے۔ اس وجہ سے جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل محمد فاروق آفریدی ہیں انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ مزید اس عہدے پر کام نہیں کرنا چاہتے اور وہ اس سیٹ اپ کے ساتھ آگے نہیں چلنا چاہتے، اور اس سیٹ اپ کو وہ عدالتوں میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمارے اٹارنی جنرل ہیں منصور عثمان اعوان صاحب، تو وہ ایک پڑھے لکھے اور انتہائی لائق وکیل ہیں، اور وہ اس سیٹ اپ کے ساتھ پہلے پی ڈی ایم کے ساتھ، اور جس کی وجہ سے پھر عدالتوں کے خلاف باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریریں ہوتی رہیں، اور وہ ڈیفینڈ کرتے رہے، اور اب بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور ان کو خط بھی لکھا گیا ہے جو انہوں نے کمٹمنٹ اسٹیٹمنٹ دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹرائل کے حوالے سے، فوجی ٹرائل کے حوالے سے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔